بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بڑی محبت سے آواز بلند یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. صدر محفل پیکر خلوص و محبت حضرت مولانا صاحبزادہ پیر عبدالرحمن صاحب سیدہ شرفو سجادہ نشین آستانہ علیہ ملکہ والا شریف. آج ایک عرس کی تقریب میں ہم حاضر ہیں. پیر طریقت راہبر شریف مولوی محمد عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا 72واں عرس مبارک ہو. بولا بنچی کے نام سے معروف. اللہ کریم بزرگوں کے ذکر کا صدقہ
ہمیں دین و دنیا کی بنائیاں نصیب فرمائے۔ ایک عارفانہ کلام ہے چھوٹی بہار میں، اور اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس کے ایک شعر میں اللہ والوں کی شان کا ذکر ہے۔ چڑھتے سورج ڈھلتے ویکھے، چڑھتے سورج ڈھلتے ویکھے، بجھے دیوے بلتے ویکھے۔ چڑھتے سورج ڈھلتے ویکھے، بجھے دیوے بلتے ویکھے، جنہ دانا جگ تے کوئی، جنہ دانا جگ تے کوئی، او بھی پتر پلتے ویکھے۔ جنہ دانا جگ تے کوئی، او بھی پتر پلتے ویکھے، ہیرے دا کوئی مل نہ تارے، ہیرے دا کوئی مل نہ تارے، تے کھوٹے سکے چلدے ویکھے۔ ہیرے دا کوئی مل نہ تارے، کھوٹے سکے چلدے ویکھے، لوکی کہندے دال نہیں گلدی، لوکی کہندے دال نہیں گلدی، میں تے پتھر گلدے ویکھے۔ لوکی کہندے دال نہیں گلدی، میں تے پتھر گلدے ویکھے، تے او دی رحمت دے نال بندے، او دی رحمت دے نال بندے، پانی اُتے چلدے ویکھے۔ رحمت دے نال بندے، اللہ یہ اپنے ولیوں کو طاقت دیتا ہے۔ او دی رحمت دے نال بندے، پانی اُتے چلدے ویکھے۔ پیر صاحب ایک شعر میں نے لکھا ہے، میرے غوث دیاں شاناں ویکھو، میرے غوث دیاں شاناں ویکھو، جگ تے لنگر چلدے ویکھے۔ میرے غوث دیاں شاناں ویکھو، جگ تے لنگر چلدے ویکھے، چڑھتے سورج ڈھلتے ویکھے، بجھے دیوے بلتے ویکھے۔ امام الانبیاء خاتم النبیین تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ۔ جس جگہ صالحین کا ذکر ہوتا ہے، صالحین کے پیاروں کے اولیاء کے ذکر کے وقت تتنزل الرحمہ، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ پھر سنیے، عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ، پیاروں کا ذکر ہو، اللہ والوں کا نام آ جائے، رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ذکر کسے کہتے ہیں؟ نام کو۔ اب یہ نہیں فرمایا محفل سجا کے نام لیا جائے تو رحمتیں نازل ہوں گی، لوگوں کو جمع کر کے ذکر کرو گے تو رحمتیں نازل ہوں گی، بڑے فلیکس یا اشتہار بنا کے نام لوگے تو رحمتیں نازل ہوں گی، یہ نہیں فرمایا۔ عند ذکر الصالحین، صالحین کے ذکر کے وقت، وہ گھر کے اندر انسان تنہا ذکر کرتے، گھر کے اندر
اپنے اہل و عیال کے ساتھ ذکر کرے، وہ باہر رفقا میں ذکر کرے، وہ آفس میں دوستوں کے ساتھ ذکر کرے، جہاں ذکر ہوتا ہے پیاروں کا وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ محفل عرس مبارک کی تقریب میں آنے والوں ایمان سے بتانا، حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ والے کا نام آئے تو رحمتیں اترتی ہیں۔ اللہ والے کے نام میں اتنا کمال ہے تو جس جگہ اللہ والا خود موجود ہوتا ہے وہاں کتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہم کیوں جاتے ہیں مزارات پہ؟ کیوں سفر کرتے ہیں اولیاء کی طرف؟ کہ یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں دن رات اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح برستی رہتی ہیں۔ عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ، پیاروں کا ذکر آئے رحمتیں اترتی ہیں۔ ایمان والے اولیاء، صلحاء، اتقیاء، ازکیاء، غوث، قطب، ابدال سارے پیارے ہیں، ان کا ذکر ہو تو رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایمان والے جب محبت سے تو مدینے والے کا ذکر کرتا ہے تو میرا اللہ کتنی رحمتیں عطا کرتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، دوسرا پارہ ہے سورہ بقرہ۔ اللہ فرماتے تم میرا ذکر کرو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہارا ذکر کروں۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں۔ انسان کی سے بڑھ کے کیا خوش نصیبی ہوگی کہ پوری کائنات کا خالق ہو کے اپنے بندوں کو یاد کر رہا۔ آج ہم پوچھتے ہیں یار فلاں محفل میں میرا بھی نام آیا تھا، کسی چودھری کے سامنے میرا بھی ذکر ہوا تھا، کسی مجلس کے اندر میرا نام لیا گیا تھا۔ ہم کہتے بڑا یاد کیا تھا تجھے، بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میرا نام آیا تھا۔ کسی سیاسی بندے کی زبان پہ تیرا نام آ جائے، کسی وزیر مشیر کے سامنے تیرا ذکر آ جائے تو پھولے نہیں سماتا۔ حضرت انسان سوچوں کے زاویے بڑے چھوٹے ہیں ہمارے۔ تو زمین پہ بیٹھ کے اللہ کو یاد کر کے دیکھ، تو زمین پہ رب کو یاد کرتا ہے، وہ آسمان کا خالق تجھے یاد کر رہا۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ یاد کرتا ہے بندوں کو۔ اب بندہ یاد کرے نا تو یہ اس پر لازم ہے، بندہ ہے وہ خالق کو یاد کرے اس پر لازم ہے۔ اللہ نے انعامات عطا کیے، زندگی عطا کی، احسانات فرمائے، طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ کتنی نعمتیں ہیں؟ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، گنتی ختم ہو جائے گی۔ رب کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ اتنی نعمتیں عطا کرنے والا خالق، ہم اس کے بندے، ہم پر لازم ہے اس کی عبادت کریں، ہم پر لازم ہے اس کو یاد کریں۔ ہماری ذمہ داری ہے اپنے رب کا چرچا کرتے رہیں، نام لیتے رہیں، ذکر کرتے رہیں۔ کبھی سوچا کہ رب بندے کو کیوں یاد کرتا ہے؟ ہم ذکر کریں، ہم پر لازم ہے۔ اللہ کیوں یاد کرتا ہے؟ اس کی فقط ایک وجہ ہے، بندے جب تو رب کو یاد کرتا ہے تیرا اللہ تجھ سے محبت فرماتا ہے، اور وہ محبت جب فرماتا ہے تو پھر اپنے بندوں کو یاد بھی فرما لیا کرتا ہے۔ اللہ محبت کرتا ہے بندوں سے، اللہ پیار کرتا ہے بندوں سے۔ اور سنیے حدیث قدسی کیا ہے؟ فرمایا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے نا تنہائی میں، تنہائی میں، حضرت انسان زندگی بڑی مختصر ہے،
وہ بابا جی بولا پنچھی وہ سبق دے کہ اپنے شعر کے اندر زندگی مختصر بھی ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ دنیا بے وفا بھی ہے، دنیا سے وفا تلاش نہ کرنا۔ وہ فراز احمد فراز نے بڑی پیاری بات کہی، محبت کر سکتے ہو تو خدا سے کرو فراز، محبت کر سکتے ہو تو خدا سے کرو فراز، مٹی کے کھلونوں سے کبھی وفا نہیں ملتی۔ آج ہم دنیا داروں کو راضی کرتے پھرتے ہیں نا، دنیا دار راضی ہو جائے، ساری زندگی ہم نے فیشن میں گزار دی، دنیا دار راضی ہو جائیں، ساری زندگی انہیں خوش کرتے گزار دی، اور بلا کوئی ایک بندہ ایسا ہے کہ دنیا والے اس سے راضی ہوئے ہوں، کہ دنیا والے راضی نہیں ہوتے، ایک کام ان کے مزاج کے خلاف ہو گیا نا، وہ ساری زندگی کی محنت پہ پانی پھیر دیتے، کہیں گے بندہ ہی کسی کام کا نہیں، اور دنیا والوں کو راضی کرنا چھوڑ دے۔ ایمان والے اولیاء کی طرف دیکھو، اپنے اسلاف کی طرف دیکھو، انہوں نے دنیا کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے ایک ہی سبق یاد کیا ہے، اپنے راضی کرنا ہے تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ ایک ذات خدا کی ہے اور دوسری ذات مدینے والے کی ہے، انہوں نے عمل سے بتایا ہے، ہم رب کو راضی کریں گے ذکر کر کے، اور مصطفیٰ کو راضی کریں گے درود و سلام پڑھ کے۔ اللہ کو راضی کیجئے، اللہ کو راضی کیجئے، فاذکرونی اذکرکم، اللہ فرماتا ہے بندے تو مجھے تنہا یاد کرتا ہے، اکیلے میں یاد کرتا ہے، گھر والے سو رہے ہوں، ہم کہتے ہیں ماں نہیں دیکھ رہی موبائل چلا لوں، باپ موجود نہیں ہے نیٹ چلا لوں، کوئی دیکھنے والا نہیں گناہ کر لوں۔ حضرت انسان یہ تو سوچتا ہے اور دن رات کرتا بھی یہی ہے، تیرے ذہن میں یہ کیوں نہیں آتا کوئی نہیں دیکھنے والا، تنہا ہوں میں اپنے رب کو یاد کر لوں، اللہ کا نام لے لوں، میں تلاوت قرآن کر لوں، میں تسبیح کروں، میں ذکر کروں۔ اللہ فرماتا ہے بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے، فرمایا میں بھی اسے ویسے ہی یاد کرتا ہوں، ویسے ہی یاد کرتا ہوں۔ اور بندے نے لگایا مجمع، بلایا علماء کو، بلایا نعت خواں حضرات کو، بلایا قرہ حضرات کو، اہل محلہ آگے، دور دراز سے مہمان آگے، قرب و جواز سے نمازی آگے، مجمع لگ گیا، پھر بیٹھ کے اللہ کو یاد کیا، اللہ کا نام لیا، اللہ کا ذکر ہوا، تسبیح ہوئی، تکبیر ہوئی، تحمید ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے بندے تو تنہا یاد کرے میں ویسے ہی یاد کرتا ہوں۔ فرمایا جب بندہ مجمع لگا کر مجھے یاد کرتا ہے، فرمایا تمہارا مجمع ہے انسانوں کا، میں فرشتوں کے مجمع میں بندے کو یاد کرتا ہوں۔ تمہارے مجمع سے بہتر میرا مجمع ہے، جس مجمع میں میں یاد کرتا ہوں نا وہ تمہارے مجمع سے بہتر مجمع ہے۔ ہم تو انسانوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اللہ فرشتوں کو جمع فرما لیتا ہے، ملائکہ اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ بندے کا ذکر کرتا ہے۔ فرمایا اگر کوئی بندہ ایک بالشت میری طرف آتا ہے نا تو میں ایک ہاتھ بندے کی طرف جاتا ہوں۔ کوئی ایک بالشت رب کی طرف جائے، اللہ ایک ہاتھ، اللہ کا آنا کیا ہے؟ اس کی رحمت آتی ہے۔ کوئی ایک بالشت رب کی طرف جائے، اللہ کی رحمت ایک ہاتھ آتی ہے۔ فرمایا تو ایک ہاتھ میری طرف آئے، میری رحمت قدم اٹھا کے اس کی طرف جاتی ہے۔ فرمایا کوئی چل کے آتا ہے، میری رحمت دوڑ کے اس کی طرف جاتی ہے۔ کوئی چل کے آتا ہے، اللہ کی رحمت دوڑ کے اس کی طرف جاتی ہے۔ حضرت انسان اپنے بختوں پہ ناز کیا کر تو لوگوں کے مجمع میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ فرشتوں کے مجمع میں تجھے یاد فرماتا ہے۔ اور پھر انسان جب قریب ہوتا ہے نا، قرب کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے قرب عام جو ہر انسان کو بلکہ کائنات کے ہر ذرے کو رب سے قرب ہے، یہ ہے قرب عام۔
قرآن اس کو بیان کیا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ ہے سب کے لیے قرب۔ ایک ہے قرب خاص، قرب خاص وہ ہر ایک کے حصے میں نہیں آتا، اللہ اپنا خاص قرب عطا کرتا ہے تو اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ صلحاء کے لیے ہے، وہ اولیاء کے لیے ہے قرب خاص۔ اب وہ قرب کیسے ملتا ہے؟ وہاں بھی دو قسمیں، اولیاء کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک انسان پیدا ہوا، عقل و شعور سے نوازا گیا، اس نے زندگی کا مقصد جانا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اب وہ عبادت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تسبیح کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے اللہ اسے قرب خاص عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اولیاء بھی بڑی شانوں والے، کوئی نماز پڑھے تو بڑی بات ہے نا، مقدر کی بات ہے نا، کوئی ذکر کرے تو بڑی بات ہے، مقدر کی بات ہے، اللہ کو یاد کرے بڑی بات ہے، نیکی کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے۔ اور ایک اولیاء کی قسم یہ ہے کہ پیدا بعد میں ہوتے ہیں، اللہ ولایت کے درجے پہلے عطا فرما دیتا ہے۔ ولادت بعد کی ہے، ولایت کے درجے پہلے کے، جنہیں ہم مادر زاد ولی کہتے ہیں۔ اور دنیا کے اندر جتنے بھی اولیاء ہمیں نظر آ رہے ہیں نا، وہ بابا جی مولوی محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا میاں جی منظور احمد صاحب ہوں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یا حضور سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں، یا حضور فقیہ اعظم پیر طریقت شیخ کامل قبلہ مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں، ان کو ولایت وہاں پتہ کہاں سے ملی ہے؟ حضور غوث اعظم کی بارگاہ سے ملی ہے۔ منبع ولایت محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی حضور سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم الحسنی والحسینی البغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ مادر زاد ولی تھے، جو سب کو ولایت دے رہے ہیں نا، قادمی ہادی علی رقبۃ کل ولی اللہ، منبر پہ بیٹھ کے آپ نے اعلان کیا تھا، یاد رکھنا حضور غوث پاک فرماتے ہیں میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن کے اوپر ہے۔ حضور غوث اعظم مادر زاد ولی، سنیے ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی حضور غوث اعظم کی، آپ کے والد ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ خواب دیکھا، ایسا خواب دیکھا کہ کائنات کے سارے خواب اس پہ قربان ہوتے چلے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ خواب دیکھتے ہیں، ادھر آنکھیں بند ہوئی نا، مدینے والے کا دیدار نصیب ہو گیا۔ امام الانبیاء خاتم النبیین تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے خواب میں، اور کوئی مت خیال کرے یہ خواب ہے، بھی کوئی اور خواب میں آئے تو وہ خواب ہے۔ میرے مصطفیٰ خواب میں تشریف لاتے ہیں، وہ فقط خواب نہیں ہوتا، اللہ کے نبی فرماتے من رآنی فی المنام فقد رأى الحق، جس نے خواب میں مجھے دیکھا ہے نا، اس نے کسی اور کو نہیں دیکھا، اس نے حقیقتاً میں مصطفیٰ کا ہی دیدار کیا، اس نے حقیقتاً مجھے دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی خواب میں جو ارشاد فرماتے برحق، خواب میں دیدار کرواتے ہیں برحق۔ دوسری جگہ فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا نا، اس نے تحقیق مجھے ہی دیکھا ہے، میرا ہی دیدار کیا ہے۔ حضور غوث اعظم کے والد ابو صالح نے خواب دیکھا، میرے مصطفیٰ تشریف لائے، بشارت دی، یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا صالحا، ایران کی زمین
شہر جیلان، حضور غوث اعظم کی ولادت ابھی نہیں ہوئی، میرے مصطفیٰ مدینہ منورہ سے تشریف لائے خواب کے اندر، ارشاد فرمائے ابو صالح اللہ تجھے بیٹی نہیں عطا کرے گا، میرا رب تجھے بیٹا عطا فرمائے گا، اللہ تجھے بیٹا عطا کرے گا۔ بیٹا بھی کیسے ہوگا؟ آج سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، ایک مشینری ہے الٹرا ساؤنڈ، وہ بتا دیتی ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے، لیکن بتاتی کب ہے؟ جب وہ قرب ہوتا ہے، نزدیکی ہوتی ہے نا، پھر سکرین پہ واضح ہوتا ہے کہ رحم مادر میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ سائنس نے ترقی تو کی ہے لیکن محدود ترقی ہے، یہ مشینری کب بتائے گی؟ جب نزدیکی ہوگی۔ عورت ہو گھر کے اندر، مشینری ہو ہاسپٹل میں، پھر پوچھیں یہ کیا کہتی ہے، وہ کہے گی نہیں اتنی دور سے کیچ نہیں کر سکتی، سکین نہیں ہو سکتا، قرب ہوگا تو پتہ چلے گا۔ ایمان والے، سائنس کی ترقی اپنی جگہ، میرے مصطفیٰ کا علم دیکھیے، میرے نبی مدینہ منورہ سے بتا رہے ہیں ابو صالح اللہ تجھے بیٹی نہیں عطا کرے گا، میرا رب تجھے بیٹا عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ تجھے بیٹا عطا کرے گا۔ سائنس کی ترقی مسلم ہے۔ اب الٹرا ساؤنڈ یہ تو بتائے گا کہ بیٹی ہے یا بیٹا، ذرا یہ بھی پوچھئے کہ آنے والے بچے کا مستقبل کیا ہوگا؟ نیکی کرے گا کہ گناہ کرے گا؟ نمازیں پڑھے گا یا تارک الصلاۃ ہوگا؟ روزے رکھے گا یا باغی ہوگا؟ ڈاکٹر کہے گا یہ تو نہیں بتا سکتے، یہ نہیں ہمیں پتا۔ اتنی ترقی کے باوجود بھی کل والے دن کے بارے نہیں بتا سکتے۔ ایمان والے میرے مصطفیٰ بشارت دیتے ہیں یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا صالحا، ابو صالح اللہ تجھے بیٹا بھی عطا کرے گا، بیٹا معمولی نہیں ہوگا، ولی ہوگا، ولی ہوگا، ابنا صالحا، بیٹا ہوگا صالح ہوگا، بیٹا ہوگا ولی ہوگا۔ وہ ولی بھی کیسا ہے؟ اولیاء کی شان جدا دانا، لیکن یہ ولی کیسا؟ پھر سنیے یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا صالحا وہو محبوبی و محبوب اللہ تعالی، فرما ابو صالح اللہ بیٹا بھی عطا کرے گا، بیٹا بھی ولی ہوگا۔ ولی بھی کیسا ہوگا؟ فرما ولی ایسا ہوگا جس سے میرا رب بھی محبت کرتا ہے، میں مصطفیٰ بھی محبت فرماتا ہوں۔ یہ ہیں حضور غوث اعظم، شہباز لامکانی، محبوب سبحانی، سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، مادرزاد ولی، قرب خاص عطا کیا جاتا ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ، زمانہ ہے بادشاہ خلیفہ ہارون رشید کا، وہ وقت کا بادشاہ ہے، اس نے پیغام بھیجا حضرت میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ کا پیغام حضرت بہلول دانا کی طرف، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ والے کسی دنیا دار کی طرف التفات نہیں فرماتے، یاد رکھیے، ان کے دل میں اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ غیر کو بٹھا لیں، ان کے دل میں ایک نام ہوتا ہے، فقط رب کا نام ہوتا ہے۔ ان کے دل میں محبت ہوتی ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے اور مدینے والے کی محبت ہوتی ہے۔ وہ بادشاہ وقت پیغام بھیجتا، حضرت ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے۔ بادشاہ کا پیغام آئے اور حضرت بہلول فرمائے ٹائم نہیں ہے۔ اب وہ بھی بادشاہ تھا نا اس وقت کا، آج کے حکمران تو صوفیہ کی طرف التفات نہیں کرتے نا، توجہ نہیں کرتے، اور یہی زوال کی وجہ ہے، یہی زوال کی وجہ، تم سمجھتے ہی نہیں ہو۔ اگر چاہتے ہو نا کہ بقا ہو، سلامتی ہو، ترقی ہو، تو اولیاء کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، میرا رب تمہیں ترقی عطا فرمائے گا۔ تمہارے زوال کی وجہ یہ ہے۔ پہلی قوموں کو دیکھیے، وہ اولیاء کو، صوفیہ کو ایک مقام دیتے تھے،
بادشاہ ہو کر صوفیاء کے پاس جایا کرتے تھے. اب بادشاہ وقت کا پیغام تھا حضرت ملاقات کرنا چاہتا ہوں. فرمایا ٹائم نہیں ہے. اس نے یہ نہیں کہا میں بادشاہ ہوں میرا حکم نہیں ماننا. اس نے کہا حضرت کوئی بات نہیں, اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے نا تو مجھے اجازت نہیں, میں آپ کے پاس چلا آتا ہوں, میں آ جاتا ہوں. حضرت بہلول دانا نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا بادشاہ تو بھی نہ آنا, تو بھی نہ آنا. میرے گھر کے 2 دروازے ہیں, تو ایک سے اندر آ گیا نا میں دوسرے سے باہر نکل جاؤں گا, میں نہیں ملنا. اب اس نے بڑی کوشش کی بادشاہ نے ملاقات ہو جائے, ملاقات ہی نہیں ہوتی. ایک دن حضرت بہلول دانا اپنے کام سے گزر رہے تھے, اس کے محل کے نیچے سے رستہ جا رہا تھا. اب بادشاہ کھڑا تھا اوپر منزل پہ, اس کے مشیر بھی تھے. اس نے کہا موقع اچھا ہے, اوپر سے کمان ڈالی, ایک بڑا رسہ پھینک دیا. حضرت بہلول دانا کی کمر کے ارد گرد وہ رسہ لپٹ گیا, اس نے اوپر اٹھا لیا, اوپر اٹھا لیا. حضرت بہلول دانا کو کھینچ لیا نا اوپر والی منزل پہ, ہاتھوں کو جوڑا, حضرت گستاخی کی معافی, ملاقات کرنا چاہتا, آپ تو ملتے ہی نہیں ہیں, ملتے ہی نہیں. پر میں بادشاہ تیری لائن اور میری لائن اور, تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ اب وہ بادشاہ ہو کر ان کی سوچ دیکھیے کیسی سوچ تھی. تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ کہا حضرت بس ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, ایک سوال کے لیے ملاقات کی خواہش ہے, وہ بتا دیجیے. پر میں پوچھ بادشاہ کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہا حضرت یہ بتا دیجیے آپ رب تک کیسے پہنچ گئے؟ یہ جو قرب خاص ملا ہے نا, اللہ کے قریب ہوئے, یہ بتا دیجیے رب تک کیسے پہنچ گئے؟ بس ایک سوال ہے, اللہ تک کیسے پہنچ گئے؟ آپ نے مسکرا کے جواب دیا بادشاہ مسئلہ تو حل ہو گیا, جیسے میں تیرے تک پہنچا ہوں ویسے ہی اللہ تک پہنچ گیا. اس نے کہا حضرت ذرا وضاحت فرما دیجیے. میں سن بادشاہ اگر میرے دل میں ہوتا نا میں نے بادشاہ سے ملنا ہے, گھر سے تیاری کر کے آتا, چلتا, سفر طے کرتا, تیرے پاس بیٹھتا, دربان مجھے بٹھا دیتا, پھر کہتا ٹائم نہیں ہے چلے جاؤ, میں واپس آ جاتا, اگلے دن پھر تیاری کر کے جاتا, دربان پھر مجھے بگا دیتا, پھر تیسری مرتبہ بار بار چکر لگاتا, آخر وہ تجھے پیغام دے دیتا. تیرے دل میں ہوتا تو ملتا, اگر نہ ہوتا تو نہ ملتا. تو بادشاہ ہے نا, کوئی زور تھوڑا تھا. کہا بادشاہ اگر میری مرضی ہوتی تو پتہ نہیں ملاقات ہوتی کہ نہ ہوتی. اب تیری مرضی تھی بہلول سے ملنا ہے, میں نے چکر تو نہیں لگائے نا, میں تیرے دربار تو نہیں آیا نا, میں تو اپنے کام سے جا رہا تھا. اب تیرے دل میں آیا, تو نے اوپر سے کمانڈ ڈالی, مجھے قریب کر دیا. پر میں بادشاہ ابھی میں پیدا ہوا تھا, اللہ نے محبت کی کمانڈ ڈالی, مجھے اپنی بارگاہ کے قریب کر دیا. ایسے اللہ والے ہوتے ہیں, اولیاء ایسے ہوتے ہیں, اللہ محبت کی کمانڈ ڈالتا ہے, قریب کر لیتا ہے. اللہ نے قرب خاص عطا فرماتا ہے, قرب خاص. اور صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ سن لیجئے, فرمایا لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل, بندہ مسلسل لگاتار نوافل پڑھتا ہے اور نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے. ایمان والے نوافل کا درجہ آتا ہے فرائض کے بعد, سنن کے بعد. اگر کوئی تارک الصلاۃ ہو نا وہ ولی نہیں ہو سکتا, یہ بات یاد رکھیے. ہم کہتے پتہ نہیں چلتا, پتہ کیوں نہیں چلتا؟ کائنات کی ساری چیزوں کا تجھے پتہ ہے, اسکول کون سا اچھا ہے تجھے پتا ہے, کالج کون سا اچھا ہے تجھے پتا ہے, یونیورسٹی کون سی اچھی ہے تجھے پتا ہے, کس دکان سے اچھا کپڑا ملتا ہے تجھے پتا ہے, شوز کس دکان سے اچھے ملتے ہیں تجھے پتا ہے, کھانے پینے کی چیزوں کا تجھے پتا ہے, کون سا ہوٹل اچھا ہے, ساری چیزوں کا پتا ہے. اللہ والوں کا پتا کیوں نہیں چلتا؟ اگر نہیں پتا چلتا تو سن, مصطفیٰ سے پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ اللہ والے ہوتے کون ہیں؟ فرمایا جن کے چہروں کو دیکھ کر خدا شاد ہو جائے وہ اللہ والے ہوا کرتے ہیں. اللہ والے ہوتے کون ہیں؟
فرمایا جن کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے وہ اللہ والے ہوا کرتے ہیں. چہروں سے پتہ چلتا ہے. آج معاشرہ عجیب ہو گیا، جس کا دل چاہتا ہے زبان درازی کرتا ہے، سوشل میڈیا پہ آ کے زبان تان دراز کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ والوں کی شان بڑی جداگانہ ہوتی ہے، اور ان کی تسبیحات تو ایک طرف نہ، ان کا ذکر ایک طرف. پہچان کیا ہے؟ چہرے اتنے نورانی ہوتے ہیں، اور یہ عبادت کر کے ہوتے ہیں، نوافل پڑھ کے ہوتے ہیں، تسبیح کر کے ہوتے ہیں، رب کو یاد کر کے ہوتے ہیں. فرمایا اللہ والا ہوتا وہ ہے جس کے چہرے پہ نظر پڑے تمہیں رب یاد آ جائے، وہ اللہ والا ہوا کرتا. پتہ کیوں نہیں چلتا؟ اللہ اللہ کیے جانے سے تو اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. کوئی نماز کا تارک ہو ولی بن جائے یہ نہیں ہو سکتا. شریعت کا باغی ہو ولی بن جائے یہ نہیں ہو سکتا. بابا ہو سکتا ہے، جھوٹا عامل ہو سکتا ہے، 2 نمبر ہو سکتا ہے. پیر وہ ہوتا ہے، یاد رکھیے، پیر کے لیے کسی نسب کی ضرورت نہیں ہے، کسی سادات گھرانے سے تعلق کی ضرورت نہیں ہے. پیر وہ ہوتا ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کا فرمان ہوتا ہے. سبحان اللہ. شریعت سے بغاوت کرنے والا پیر نہیں ہو سکتا. یاد رکھنا، غلط فہمی کا شکار نہ رہنا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے امام گزرے. ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضور آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں. رہا، خانقاہی نظام تھا، دن رات رہا، کھانا کھا رہا ہے. 40 دن رہا، 40 دن. یہ خانقاہی نظام ہوتا ہے. اللہ والوں کے پاس آؤ تو صحیح نا، دور دور سے باتیں کرتے رہتے ہو، کبھی قریب تو آؤ نا، پتہ چلے اللہ والے ہوتے کون ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ بابا بلے شاہ نے بڑی پیاری بات کہی. کسی نے پوچھا حضور لوگوں کو لنگر کھلاتے رہتے خود نہیں کھاتے؟ اور میں اٹ کھڑک کے دکڑ بنجے تندہ روے چنا. اور تمہاری نظر اوروں کی طرف ہے. جو ہمارے اسلاف ہے نا، وہ کھلا کے راضی ہوتے ہیں، وہ عطا کر کے راضی ہوتے ہیں، وہ فیض تقسیم کیا کرتے ہیں. ورنہ اٹ کھڑک کے دکڑ بنجے تندہ روے چنا، لوگ کی آن کھا کے جانتے راضی روے بھلا. یہ تو کھلا کے راضی ہوتے ہیں، یہ تو تقسیم کر کے راضی ہوتے ہیں. وہ 40 دن تک رہا حضرت امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں. 40 دن کے بعد کہتا حضرت اجازت فرمائے، اجازت چلا جا. اب وہ اجازت لے کے جانے لگا نا. فرم بات سن، 40 دن ہمارے پاس رہا ہے، آنے کا مقصد نہیں بتایا. اس نے کہا حضور میں نا آپ کی بیعت کرنے کے لیے آیا تھا، مرید بننے کے لیے آیا تھا. تو میں پھر بنا کیوں نہیں؟ بنا کیوں نہیں؟ اس نے کہا حضور اصل کہ میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی. 40 دن اس لیے رہا ہوں کوئی کرامت نظر آ جائے میں مرید بن جاؤں. 40 دنوں میں میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی، اس لیے بغیر مرید بنے واپس جا رہا ہوں. اب وہ ایسے پیر تو نہیں تھے جو واضح دے دے کہ آؤ ہمارے مرید ہو جاؤ، آؤ ہمارے مرید ہو جاؤ. ایسے پیر نہیں تھے. وہ فرما دیا کرتے تیرا حصہ فلاں کے پاس ہے، فلاں کے پاس، ادھر چلے جاؤ. وہ ایسے پیر تھے. کاش چلا جا، شوق سے چلا جا، ہمیں کوئی طلب نہیں ہے کہ ہمارے مرید زیادہ ہوں، چلا جا. لیکن ایک بات بتا کے جانا، 40 دنوں میں کوئی کرامت نہیں دیکھی. اس نے کہا حضور کوئی کرامت نہیں دیکھی 40 دنوں میں. میں یہ بتا 40 دنوں میں کوئی ایک کام میرا شریعت کے خلاف دیکھا ہے؟ بتا کے جانا. 40 دن میں کرامت تو کوئی نہیں دیکھی، میرا کوئی کام 40 دنوں میں شریعت کے خلاف دیکھا ہے؟ اس نے کہا حضور نہیں. فرمایا 40 دنوں میں میری ایک نماز کا ضائع جانا تو دور کی بات، کوئی نماز میں نے تکبیر اولیٰ کے بغیر پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں حضور آپ نے ہر نماز پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہے. فرمایا کرامت کا درجہ نیچے رہتا ہے، استقامت کا درجہ اس سے بھی اوپر ہوا کرتا ہے. استقامت دیکھو، سبحان اللہ. سبحان اللہ. شریعت کو دیکھو.
مصطفیٰ کی سنتوں کو دیکھو، وہ ولی ہوتے ہیں جن کے چہرے کو دیکھ کے رب یاد آ جائے، وہ اللہ والے ہوا کرتے ہیں۔ لا یزال عبد یتقرب الی بالنوافل، اور میں بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ اب بندہ ہے نا، اس پر تو لازم ہے رب کو یاد کرے۔ جب وہ قرب حاصل کرتا ہے نا، پھر کیا ہوتا ہے؟ سنیے، اللہ فرماتے ہیں حتی احببتہ، سبحان اللہ، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میں رب ہو کر اس بندے سے محبت فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ ایک عورت تہجد کے لیے بیدار ہوئی، اس نے نوافل پڑھی، دوسرے دن پھر بیدار ہوئی، نوافل پڑھے، تیسرے دن پھر بیدار ہوئی، تہجد کے لیے بیدار ہوئی، نوافل پڑھے، اس نے ہاتھوں کو اٹھا دیا۔ اب دعا کیا مانگی؟ سنیے، ایمان سے سنیے۔ اس نے دعا مانگی، یا اللہ، اس محبت کا واسطہ جو تجھے میرے ساتھ ہے، دعا کیا کر رہے؟ یا اللہ، اس محبت کا واسطہ جو تجھے میرے ساتھ ہے، میری دعا قبول کر لے۔ سبحان اللہ، اس کا خامد چارپائی پہ لیٹا سو رہا تھا، آنکھ کھل گئی۔ اس نے کہا، میں نے سنا تھا کہ عبادت بندے کو مغرور بنا دیتی ہے، اب مجھے یقین ہو گیا، تیرے اندر غرور و تکبر آ گیا، تو نے 3 دن تہجد کے نوافل پڑھے، غرور تیرے اندر آ گیا، تکبر آ گیا۔ اس نے کہا، میں نے کون سا غرور کیا ہے، میں نے کون سا تکبر کیا ہے؟ اس نے کہا، اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، اس محبت کا واسطہ جو تجھے میرے ساتھ ہے، یہ دعا کر رہی تو اس طرح کرنا، یا اللہ، اس محبت کا واسطہ جو مجھے تیرے ساتھ ہے، تجھے کیا پتا تیرا رب تجھ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اس نے مسکرا کے جواب دیا، مجھے پتا ہے میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس نے کہا، پتا کیسے چلا؟ کہا، اگر رب محبت نہ کرتا، میں تو تیری طرح چارپائی پہ سو رہی ہوتی۔ یہ رب کی محبت ہے، اس نے بستر سے اٹھایا ہے اور مجھے مصلی پہ لا کھڑا کر دیا ہے۔ یہ رب کی محبت ہے، مجھے پتا ہے میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی محبت نہ ہوتی مسجد میں نہاتے، اللہ کی محبت نہ ہوتی نماز نہ پڑھتے، اللہ کی محبت نہ ہوتی ذکر نہ کرتے، اللہ کی محبت نہ ہوتی تسبیح نہ کرتے۔ نماز پڑھنے والوں شکر ادا کیا کرو، قرآن پڑھنے والوں شکر ادا کیا کرو، تسبیح کرنے والوں رب کا شکر ادا کیا کرو۔ تم ہو خوش نصیب ہو، رہتے تو زمین پہ ہو، آسمان کا خالق تم سے محبت کر رہا ہو۔ حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ حدیث مبارکہ بڑی طویل ہے۔ اللہ جبریل کو بلاتا ہے، جبریل مولا میں حاضر ہوں، کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے، فلاں بندہ، فلاں بندہ، نام لیا جاتا ہے، سبحان اللہ، نام، آسمان کا خالق نام لیتا ہے۔ تیرا مجمع ہے انسان کا، تو ذکر کرے گا کسی پیر صاحب کے سامنے، ذکر کرے گا مرید کے سامنے، ذکر کرے گا صوفیاء کے سامنے، اللہ تیرا ذکر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے، اللہ ذکر کرتا ہے جبریل کے سامنے، نوری مخلوق کا سردار جبریل تیرا نام لیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، فلاں بندہ، حضور غوث اعظم کا نام آ گیا، داتا گنج بخش علی حجویری کا نام آ گیا، بابا فرید الدین گنج شکر کا نام آ گیا، حضور سیدی محدث اعظم پاکستان کا نام آ گیا۔ فلاں بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں رب ہو کر بھی اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ جبریل عرض کرتے ہیں، اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے، جبریل تو بھی اس سے محبت شروع کر دے، تو بھی محبت شروع کر دے۔ اب جبریل بھی اس سے محبت کر دے، جبریل بھی محبت کر دے، اب وہ قرب کی اور منازل طے کرتا ہے۔ یہ سفر تھمنے والا نہیں ہے، یہ سفر رکنے والا نہیں ہے۔ دنیاوی اعتبار سے انسان آگے بڑھتا ہے نا، ایک فیکٹری کے بعد دوسری، ایک گاڑی کے بعد دوسری، ایک مکان کے بعد دوسرا، اسی طرح صوفیہ کا ایک مقام ہوتا ہے۔ وہ اگر آج 10 نوافل پڑھتے ہیں تو کل 20 پڑھیں گے،
20 پڑھتے ہیں تو 30 پڑھیں گے، پھر روزانہ کی بنیاد پہ 100 نوافل پڑھیں گے۔ اور حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے، وہ دن رات میں 1000 نوافل ادا کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھمنے والا کام نہیں ہے، وہ قرب کی اور منازل طے کرتا ہے۔ اللہ پھر جبریل کو بلاتا ہے، جبریل عرض کرتے مولا میں حاضر ہوں۔ اللہ فرماتا ہے فلاں بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں رب ہو کر اس سے محبت کرتا ہوں، جبریل تو بھی اس سے محبت کرتا ہے نا؟ یا اللہ تیرا حکم میں نے پورا کیا۔ اللہ فرماتا ہے آسمانوں پہ چلے جاؤ۔ یا اللہ کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں آسمانوں پہ جا کے ندا دے دو، صدا دے دو، آواز لگا دو، یا اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے جبریل کہہ دے آسمانوں پہ جا کر اے آسمان کی نوری مخلوق سارے کے سارے اس بندے سے محبت شروع کر دو۔ سارے کے سارے جتنے فرشتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ کا حکم ہے۔ وہ پھر آگے بڑھتا ہے، قرب کی منازل اور طے کرتا ہے۔ اللہ پھر بلاتا ہے جبریل کو، جبریل مولا میں حاضر ہوں۔ فرمایا فلاں بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یا اللہ بالکل ایسے ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تجھے بتایا ہے۔ جبریل بھی محبت کرتا ہے، یا اللہ اسی طرح ہے۔ فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، یا اللہ تیرا حکم پہنچا دیا، فرشتے بھی محبت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اب زمین پہ چلے جاؤ، زمین پہ چلے جاؤ۔ یا اللہ کیا کرنا؟ آواز دے دے جبریل، ندا دے دے، صدا دے دے، پکار، لوگوں کو بتا دے فلاں بندہ رب سے محبت کرتا ہے۔ جبریل عرض کرتے ہیں اللہ چلا جاتا ہوں، تنہا جبریل ہے، ایک جبریل ہے، کائنات بری پڑی ہے، مشرق و مغرب شمال و جنوب، میری آواز کہاں کہاں جائے گی؟ اللہ فرماتے ہیں جبریل آواز دینا تیرا کام ہے، تیری آواز کو پہنچا دینا ہمارا کام ہے۔ 72 سال گزر گئے بابا جی کو، محمد عبداللہ بابا جی پیر طریقت علیہ رحمہ 72 سال گزر گئے، آج ان کی یاد ہو رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حضور داتا صاحب علیہ رحمہ صدیاں گزر گئی، انہیں یاد کیا جا رہا ہے۔ حضور غوث اعظم صدیاں گزر گئی، یاد کیا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جبریل آئے، آواز دے کے چلے گئے، صدا دے کے چلے گئے۔ صحیح بخاری کے الفاظ کیا ہیں؟ جبریل آئے، چلے گئے، بتا کے چلے گئے، آواز دے کے چلے گئے۔ ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر اس ایک بندے کی قبولیت زمین میں رکھ دی جاتی ہے۔ یہ قبولیت تیری میری رکھی ہوئی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ وہ مشرق میں ہوتا ہے، مغرب میں رہنے والے اس سے پیار کرتے ہیں، وہ شمال میں ہوتا ہے، جنوب میں رہنے والے اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایمان والے آج اس تقریب میں آنے والے یہ بتانا چاہتا ہوں، کسی اللہ والے سے پیار ہو جائے نا، یہ ذاتی کمال نہیں ہے، اپنی قسمت پہ ناز کرنا۔ ہم اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، یہ وہ محبت ہے جو اللہ نے خود ہمارے دلوں میں ڈال رکھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر اس نیک بندے کی قبولیت زمین میں رکھ دی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ وہ کہیں ہوتا ہے۔ اچھا محبت کیوں ہوتی ہے؟ کسی کو دیکھا نا اس کا حسن بڑا پیارا ہے، محبت ہو گئی، پیار ہو گیا، حسن و جمال سے محبت، نقش و نگار سے محبت، اس کے نین سے محبت ہے، اعضاء سے محبت ہے۔ کبھی محبت آواز سے ہوتی ہے، قاری صاحب تلاوت بڑی اچھی کرتے ہیں، محبت ہوگی، نعت خواہ ہیں، نعت بہت پیاری پڑھتے ہیں، محبت ہو گئی، خطیب صاحب آواز بڑی سریلی ہے، محبت ہو گئی، پیر صاحب ہیں انداز بڑا پیارا ہے، چہرہ چمک رہا ہے، محبت ہو گئی، کسی کی تحریر بڑی اچھی ہے، محبت ہو گئی، کسی کا انداز پیارا ہے، محبت ہو گئی، اخلاق اچھا ہے، محبت ہو گئی، گفتگو کا طریقہ آتا ہے، بڑا مؤدب ہے، محبت ہو گئی، یہ فصیح ہے، محبت ہوگی، بلیغ ہے، محبت ہو گئی۔ محبت ان وجہوں سے ہوتی ہے۔ ایمان والے کبھی ایسا ہوا جس کو دیکھا نہیں پھر بھی محبت ہو گئی، جس کو سنا نہیں پھر بھی محبت ہو گئی، جس کی تحریر پڑھی نہیں پھر بھی محبت ہو گئی، جس کے انداز کو دیکھا نہیں پھر بھی محبت ہو گئی۔ یہ اولیاء تو صدیاں پہلے گزر گئے، ہماری اوقات کیا ہے؟ چھوٹا بچہ بھی جب کہا جاتا ہے 11ویں والا پیر، وہ سمجھ جاتا ہے غوث اعظم کا نام لیا جا رہا ہے، داتا گنج بخشری حجویری کا نام ہمارے بچے بچے کو یاد ہے، بابا فرید الدین کا نام بچے بچے کو یاد ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ
تیرا میرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ اپنے نیک بندوں کی محبت خود ڈال دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ اور پھر اللہ والوں کی نظر بڑی ہوتی ہے، یہ تو ہر بندے کے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے نا، اور جس پہ نظر ہوتی ہے نا نظر، پھر وہ منظور ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس پہ نظر ہوتی ہے نا وہ منظور ہو جاتا ہے۔ میاں جی منظور صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی ایسے ہی قبلہ سلطانی صاحب سے محبت کرتے گزار، ایسے ہی گزار، وہ نظر تھی، جس پہ نظر ہوتی ہے وہ منظور ہوتا ہے۔ صاحبزادہ صاحب ہم سے محبت کرتے ہیں، قبلہ سلطانی صاحب سے ان کی محبت نسلیں بھی محبت کر رہی ہیں، کیوں؟ نظر کا کمال ہوتا ہے، یہ اللہ والوں کی نظر میں بڑا کمال ہوتا ہے، اور یہ کمال ہر ایک کو سمجھ بھی نہیں آتا، یہ کمال ان کو سمجھ آتا ہے جن کے اندر بھی کمال ہوا کرتا ہے۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کی قسمت ہے، اس کی بدبختی ہے، اللہ والوں کی نظر میں بڑا کمال ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا مجدد الافسانی سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے 2 شہزادے ہیں، ایک کا نام ہے محمد سعید، ایک کا نام ہے محمد معصوم، شہزادے ہیں، ایک ولی کے شہزادے ہیں۔ اب دونوں شہزادے پڑھتے ہیں، لاہور کے استاد ہیں ملا طاہر لاہوری، ان کے شاگرد تھے۔ ایک دن حضرت مجدد پاک علیہ رحمہ نے یوں نظریں اٹھائی نا، نظریں اٹھائیں تو استاد کی پیشانی پہ لکھا ہوا پڑھ لیا، یہ شقی ہے، بدبخت ہے۔ اب ہمیں تو نظر نہیں آتا نا، ہمیں تو پتہ نہیں چلتا نا، یہ اللہ والوں کی نظر کا کمال ہوتا ہے۔ جو کسی کو نہیں نظر آتا وہ اللہ والوں کو نظر آتا ہے۔ پیشانی پہ لکھا ہوا شقی ہے، بیٹوں کو بلا دیا، وہ تمہارے استاد کی پیشانی پہ تو شقی لکھا ہوا ہے۔ اب بیٹے کہتے ابا جی استاد ہو ہمارا، اور پیشانی پہ لکھا ہو شقی بدبخت، اب یہ تو نہیں چلے گا نا، اب یہ بتائیے کہ شاگردی چھوڑنی ہے یا شقاوت کو مٹانا ہے؟ اب فیصلہ آپ فرمائیں۔ جس نے آپ کے بیٹوں کو پڑھایا وہ اسی حالت میں پڑھاتا رہے، یہ تو ہمیں منظور نہیں ہے، یا تو ایسے استاد کو چھوڑ دیں یا ان کی شقاوت کو تبدیل کر دیں، شقی ہے بدبخت ہے۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے کہ پیشانی پہ لکھا ایسے مٹا دیا جائے، میں نے لوح محفوظ پہ دیکھا اسی طرح لکھا ہوا ہے، اسی طرح وہاں بھی اسی طرح لکھا ہوا ہے، اور تیرے سامنے کوئی لکھا ہوا ورق ہو تو اسے نہ پڑھ سکے، اللہ والا زمین پہ بیٹھ کے لوح محفوظ بھی پڑھ لیا کرتا۔ ایسے نہیں کہا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تجھے کیا پتا اولیاء کی شان کیا ہوتی ہے؟ وہ پیشانی کے اندر چھپی ہوئی چیز کو دیکھ رہے ہیں، پھر نظر اٹھاتے ہیں تو لوح محفوظ کو پڑھ رہے ہیں۔ پر میں بیٹا عام سی بات نہیں ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اب بچے تو بچے ہوتے ہیں نا، ابا جان بس 2 باتیں نہیں ہوں گی، یا تو کہیں شاگردی چھوڑ دیتے ہیں یا ان کی بدبختی کو مٹا دیجیے۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ہاتھوں کو اٹھا دیا، یا اللہ تو کریم ہے، تیری رحمت بڑی وسیع ہے، تیرا فضل عظیم ہے، یا اللہ تو اپنے نیک بندوں پہ فضل فرما دیتا ہے۔ حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں مجھے حضور غوث اعظم کا فرمان یاد آ گیا، آپ فرماتے ہیں تقدیر میں لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے وہ بھی دعا سے بدل جایا کرتی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی اللہ کی رحمت کو پکار رہے ہیں، یہ پکارنے کا طریقہ ہوتا ہے، انداز ہوتا ہے، یا اللہ تیرا فضل کسی پہ بند تو نہیں ہے نا، تیری رحمت محدود تو نہیں ہے، یا اللہ یہ میرے بچوں کا استاد ہے، نام طاہر ہے اور پیشانی پہ بدبختی لکھی ہوئی ہے، یا اللہ اس کو مٹا دے۔ آپ دعا کرتے رہے، گریہ زاری کرتے رہے، آپ رب کی بارگاہ میں التجا کرتے رہے، دعا کو ختم کیا، پھر نظریں اٹھا کر دیکھا، حضرت مجدد پاک مسکرا دیے۔ بیٹوں نے پوچھا ابا جان ہوا کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا ہے، بدبختی کو مٹا دیا ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے یہ بندہ سعادت مند ہو چکا ہے۔
سبحان اللہ. اللہ والوں کی نظر میں کمال ہوتا ہے، بدبختی کو مٹا دیا ہے. یہ تقدیر معلق ہوتی ہے، یہ ایک مستقل موضوع ہے. تقدیر معلق لوح محفوظ میں بھی لکھی ہوئی تقدیر معلق ہے کہ بندہ دعا کرے گا مصیبت کو ٹال دیا جائے گا. فرمایا میں دعا کرتا رہا، حضور غوث پاک کا فرمان یاد آیا کہ لوح محفوظ میں تقدیر معلق دعا سے بدل جاتی ہے. عرض کیا جہاں لا کر حضور غوث اعظم دعا کرے تو یہ بدل سکتا ہے، میں بھی تو تیرا بندہ ہوں نا، تیری رحمت بڑی وسیع ہے، فضل امین ہے، تبدیل کر دے. حضرت مجدد رفسانی دعا کرتے رہے، اللہ نے بدبختی کو مٹا دیا، لکھ دیا آج کے بعد یہ بندہ سعادت مند ہو چکا ہے. اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کا فائدہ بڑا ہوتا ہے. حدیث مبارکہ سنیے، حدیث مبارکہ ہے، فرمایا برے بندے کے ساتھ تمہاری نسبت اور صحبت، مثال سے میرے مصطفیٰ نے بیان فرمایا، برے بندے کے ساتھ صحبت اس طرح ہے جیسے لوہار کی بھٹی ہوتی ہے، تو اس کے پاس بیٹھتا ہے نا چنگاریاں اڑ کے پڑتی ہیں، بچ نہیں سکتا، مشکل ہوتی ہے. یہ برے بندے کی صحبت ہے. فرمایا نیک بندے کی صحبت اس طرح ہے جیسے خوشبو کی دکان ہوتی ہے، خوشبو کی دکان آتی ہے. برے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان لوہارا، کپڑے باویں کن کن بئیے تے چنگا پیر ہزارا. تے چنگے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان عطارا، سودا پاویں مول نہ رہیے تے بھلے آن ہزارا. اللہ والوں کے پاس فقط بیٹھ جائیے، سودا پاویں مول نہ لئیے، کچھ نہ کہیے، کچھ نہ سنیے، فقط بیٹھے ہیں، دیدار کر رہے ہیں، رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. چنگے بندے دی صحبت یارو جی میں دکان عطارا، سودا پاویں مول نہ لئیے تے بھلے آن ہزارا. حضور سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو مبارک زمانہ ہے. آپ کے شیوخ میں حضرت شیخ حماد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا مرید تھا. آگے حضرت کی بارگاہ میں کہنے لگا حضور تجارتی قافلہ ملک شام جا رہا ہے، میری بھی تیاری ہے، آیا ہوں آپ دعا کر دیں گے تو برکت بڑھ جائے گی، منافع زیادہ ہو جائے گا. حضرت شیخ حماد رحمت اللہ تعالی یوں دیکھا نا، یوں نظریں اٹھا کر کے، کیا تمہیں پتا کہ اللہ والوں کی نظر میں کیا کمال ہوتا ہے، وہ کہاں تک دیکھتے ہیں، جو نظریں اٹھا کے کہا نا، فرمایا تو نے نہیں جانا تجارتی قافلے کے ساتھ. اس نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمایا اس تجارتی قافلے کو ڈاکو لوٹ لیں گے، مال و ثواب لوٹ لیا جائے گا، تجھے قتل کر دیں گے، تو نے نہیں جانا. ڈر گیا، شیخ نے منع کیا، رک گیا. اب رنجیدہ تھا، پورے سال کا دار و مدار تجارتی قافلے پہ تھا، رنجیدہ واپس جا رہا تھا. حضور عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمت اللہ علیہ آپ کا بچپن تھا، آپ نے دیکھا ایک بندہ ہے شیخ حماد کا مرید ہے، میرے شیخ کا مرید ہے، پریشان جا رہا ہے. فرمایا کیا ہوا تجھے؟ اس نے کہا حضور میں نا تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام جانا چاہتا تھا. فرمایا چاہتا تھا کا مطلب کیا ہوا؟ اس نے کہا تیاری تھی، جانا چاہتا تھا، پھر کیا ہوا؟ حضرت شیخ حماد علیہ رحمہ نے منع کر دیا. کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ اس تجارتی قافلے کو ڈاکو لوٹ لیں گے، مجھے وہاں قتل کر دیا جائے گا، آپ نے منع فرما دیا. حضور غوث اعظم نے یوں دیکھا نا، فرمایا چلا جا، چلا جا. اب شیخ حماد نے منع کیا نہیں جانا، حضور غوث پاک نے اجازت دے دی چلا جا. اب وہ جانتا تھا حضور غوث اعظم کی شان کتنی ہے، جانتا تھا. اب اس کا بھی دل کر رہا تھا، اس نے تیاری کی، چلا گیا. اب اس تجارتی قافلے میں اس کو 1000 اشرفی کا منافع ہوا. حضور غوث پاک نے فرمایا چلا جا، بڑا منافع ہوگا، چلا جا. تجارت بھی 1000 اشرفی کا منافع ہوا. قافلہ واپس آ رہا تھا، رستے میں تھک گیا تو اس نے اپنی تھیلی کو ایک جگہ چھپا دیا، مٹی ڈالی، چھپا کے سو گیا. جب سو گیا نا تو خواب دیکھا کہ ڈاکو آئے ہیں، قافلے کو لوٹ لیا، اسباب لوٹ لی، مال و زر لوٹ لیا. اس کے پاس ہے، کہاں ہے تیرا مال؟ نہیں ہے. اس کو قتل کر دیا، جان سے مار دیا. جب قتل کیا نا تو ڈر کے اٹھ گیا، یہ میں نے کیسا خواب دیکھا.
اب وہ اس جگہ پہ پہنچا، دیکھا مٹی کو ہٹا کے تو تھیلی مل گئی اشرفیوں والی، اٹھایا، پھر ڈرتے ڈرتے واپس بغداد پہنچ گئے، قافلہ واپس آ گیا۔ اب بغداد کی سرزمین میں پہنچا نا تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ خیریت سے واپسی ہوگی۔ اب سوچ رہا ہے رستے میں کہ پہلے شیخ حماد سے ملنا ہے کہ پہلے غوث پاک سے ملنا ہے۔ ایک نے منع کیا، دوسرے نے اجازت دی، پہلے کس سے ملاقات کرنی ہے؟ شیخ حماد کے پاس چلا جاؤں یا حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں چلا جاؤں؟ اب وہ جا رہا تھا، اتفاقاً رستے میں شیخ حماد سے ملاقات ہو گئی، اور میں پہلے میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں، غوث پاک کے پاس چلا جاؤں۔ اور تیرے دل میں کوئی ہوتا اللہ والے اس کو بھی جان لیتے ہیں۔ فرمایا پہلے ادھر چلا جا، ہاتھوں کو جوڑا، حضور آپ نے منع کیا تھا۔ فرمایا جو میں نے کہا وہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ جو میں نے کہا تھا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس نے کہا حضور ہوا تو ہے، لیکن آپ نے خواب کا ذکر تو نہیں کیا تھا نا۔ فرمایا ہونا اصل میں یہی تھا۔ حضرت پھر کیا ہوا؟ فرمایا حضور غوث پاک نے جب تجھے اجازت دی رب کی بارگاہ میں 70 مرتبہ دعا مانگی ہے، یا اللہ شیخ حماد کے ایک مرید کو میں نے اجازت دی ہے، یا اللہ یہ غوث اعظم، یہ عبد القادر جیلانی تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، 70 مرتبہ تیرے حق میں انہوں نے دعا مانگی، جو اصل میں ہونا تھا اللہ نے اسے خواب میں تبدیل کر دیا۔ فرمایا جا پہلے غوث اعظم کی بارگاہ میں جو تیرے لیے دعا کرتے رہے ہیں۔ اب وہ چل کے گیا نا حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں بھی کچھ نہیں کہا، مسکرا کے فرمایا خیریت سے واپسی ہو گئی نا؟ ہوتی بھی کیوں نہ، میں نے 70 مرتبہ تیرے لیے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، نعرہ غوثیہ۔ تو ہم تو اللہ والوں سے دعائیں لینے جاتے ہیں، برکتیں لینے جاتے ہیں، رحمتیں لینے جاتے ہیں۔ اللہ والوں نے ساری زندگی رب کو یاد کیا ہے نا، اب ان کی دعا میں برکت ہوتی ہے، ان کی زندگی کے اندر پاکیزگی ہوتی ہے، ان کا کھانا پاکیزہ، ان کا رزق پاکیزہ، ان کا لباس پاکیزہ۔ جب وہ ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگتے ہیں اللہ رد نہیں کرتا، نہیں ہم تو برکتیں لینے کے لیے جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے، بنی اسرائیل کا ایک آدمی اپنے گھر سے روانہ ہوا۔ اب تو سفر آسان ہو گیا نا، پیدل سفر ہوتے تھے، اونٹوں پہ سفر ہوتے تھے، گھوڑوں پہ سفر ہوتے تھے۔ گھر سے نکلا، فرشتہ انسانی شکل میں اس کے رستے میں آ گیا، بھئی کدھر جا رہا ہے؟ اس نے کہا فلاں بستی میں ایک اللہ والا اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا کوئی تعلق تیرا اس کے ساتھ، کوئی رشتہ ہے؟ اس نے کہا رشتہ کوئی نہیں ہے۔ کوئی کاروباری معاملہ ہے؟ اس نے کہا کاروباری معاملہ کوئی نہیں ہے۔ کوئی تجارت کا لین دین؟ اس نے کہا کوئی نہیں ہے۔ کوئی قرض کا معاملہ؟ اس نے کہا کوئی نہیں۔ فرشتہ پوچھتا ہے کوئی رشتہ تیرا اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، کوئی روپے پیسے کا معاملہ نہیں ہے، کوئی لین دین نہیں ہے، کوئی تجارت نہیں ہے، کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، پھر کیوں ملاقات کے لیے جا رہا ہے؟ اس نے کہا بات فقط ایک ہے، وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، میں رب کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ ہماری اسلاف سے محبت کیوں ہے؟ ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، ان سے خونی رشتہ نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی لین دین نہیں ہے، ہم اللہ کی رضا کے لیے اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اس نے کہا فقط ایک بات ہے، میں اس سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں، اس لیے مجھے اچھا لگتا ہے، میں اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا سن لے، میں بھی اپنی مرضی سے نہیں آیا، تو اس سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے، تیرا رب تجھ سے محبت فرماتا ہے۔ میں نے انہیں ملنا۔ اب اس نے بڑی کوشش کی، بادشاہ نے ملاقات ہو جائے، ملاقات ہی نہیں ہوتی۔ ایک دن حضرت بہلول دانا اپنے کام سے گزر رہے تھے، اس کے محل کے نیچے سے رستہ جا رہا تھا۔ اب بادشاہ کھڑا تھا اوپر منزل پہ، اس کے مشیر بھی تھے۔ اس نے کہا موقع اچھا ہے، اوپر سے کمان ڈالی، ایک بڑا رسہ پھینک دیا۔ حضرت بہلول دانا کی کمر کے ارد گرد وہ رسہ لپٹ گیا، اس نے اوپر اٹھا لیا، اوپر اٹھا لیا۔ حضرت بہلول دانا کو کھینچ لیا نا اوپر والی منزل پہ، ہاتھوں کو جوڑا، حضرت گستاخی کی معافی، ملاقات کرنا چاہتا، اب تو ملتے ہی نہیں ہیں، ملتے ہی نہیں۔ پر میں بادشاہ تیری لائن اور میری لائن اور، تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ اب وہ بادشاہ ہو کر ان کی سوچ دیکھیے کیسی سوچ تھی۔
تو مجھ سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ کہا حضرت بس ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ایک سوال کے لیے ملاقات کی خواہش ہے، وہ بتا دیجیے۔ اور میں پوچھ بادشاہ کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہا حضرت یہ بتا دیجیے آپ رب تک کیسے پہنچ گئے؟ یہ جو قرب خاص ملا ہے نا، اللہ کے قریب ہوئے ہیں، یہ بتا دیجیے رب تک کیسے پہنچ گئے؟ بس ایک سوال ہے، اللہ تک کیسے پہنچ گئے؟ آپ نے مسکرا کے جواب دیا بادشاہ مسئلہ تو حل ہو گیا، جیسے میں تیرے تک پہنچا ہوں ویسے ہی اللہ تک پہنچ گیا۔ اس نے کہا حضرت ذرا وضاحت فرما دیجیے۔ میں سن بادشاہ اگر میرے دل میں ہوتا نا میں نے بادشاہ سے ملنا ہے، گھر سے تیاری کر کے آتا، چلتا، سفر طے کرتا، تیرے پاس بیٹھتا، دربان مجھے بٹھا دیتا، پھر کہتا ٹائم نہیں ہے چلے جاؤ، میں واپس آ جاتا، اگلے دن پھر تیاری کر کے جاتا، دربان پھر مجھے بگا دیتا، پھر تیسری مرتبہ بار بار چکر لگاتا، آخر وہ تجھے پیغام دے دیتا۔ تیرے دل میں ہوتا تو ملتا، اگر نہ ہوتا تو نہ ملتا۔ تو بادشاہ ہے نا، کوئی زور تھوڑا تھا۔ کہا بادشاہ اگر میری مرضی ہوتی تو پتہ نہیں ملاقات ہوتی کہ نہ ہوتی، اب تیری مرضی تھی بہلول سے ملنا ہے، میں نے چکر تو نہیں لگائے نا، میں تیرے دربار تو نہیں آیا نا، میں تو اپنے کام سے جا رہا تھا، اب تیرے دل میں آیا، تو نے اوپر سے کمانڈ ڈالی، مجھے قریب کر دیا۔ پر میں بادشاہ ابھی میں پیدا ہوا تھا، اللہ نے محبت کی کمانڈ ڈالی، مجھے اپنی بارگاہ کے قریب کر دیا۔ ایسے اللہ والے ہوتے ہیں، اولیاء ایسے ہوتے ہیں، اللہ محبت کی کمانڈ ڈالتا ہے، قریب کر لیتا ہے، اللہ نے قرب خاص عطا فرماتا ہے، قرب خاص۔ اور صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ سن لیجئے، فرمایا لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، بندہ مسلسل لگاتار نوافل پڑھتا ہے اور نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ ایمان والے نوافل کا درجہ آتا ہے فرائض کے بعد، سنن کے بعد۔ اگر کوئی تارک الصلاۃ ہو نا، وہ ولی نہیں ہو سکتا، یہ بات یاد رکھیے۔ ہم کہتے پتہ نہیں چلتا، پتہ کیوں نہیں چلتا؟ کائنات کی ساری چیزوں کا تجھے پتہ ہے، اسکول کون سا اچھا ہے تجھے پتا ہے، کالج کون سا اچھا ہے تجھے پتا ہے، یونیورسٹی کون سی اچھی ہے تجھے پتا ہے، کس دکان سے اچھا کپڑا ملتا ہے تجھے پتا ہے، شوز کس دکان سے اچھے ملتے ہیں تجھے پتا ہے، کھانے پینے کی چیزوں کا تجھے پتا ہے، کون سا ہوٹل اچھا ہے، ساری چیزوں کا پتا ہے۔ اللہ والوں کا پتا کیوں نہیں چلتا؟ اگر نہیں پتا چلتا تو سن، مصطفیٰ سے پوچھا صحابہ نے، یا رسول اللہ اللہ والے ہوتے کون ہیں؟ فرمایا جن کے چہرے کو دیکھ کر خدا شاد ہو جائے وہ اللہ والے ہوا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ۔ اللہ والے ہوتے کون ہیں؟ فرمایا جن کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے وہ اللہ والے ہوا کرتے ہیں۔ چہروں سے پتہ چلتا ہے۔ آج معاشرہ عجیب ہو گیا، جس کا دل چاہتا ہے زبان درازی کرتا ہے، سوشل میڈیا پہ آ کے زبان تان دراز کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ والوں کی شان بڑی جداگانہ ہوتی ہے، اور ان کی تسبیحات ایک طرف نہ، ان کا ذکر ایک طرف۔ پہچان کیا ہے؟ چہرے اتنے نورانی ہوتے ہیں اور یہ عبادت کر کے ہوتے ہیں، نوافل پڑھ کے ہوتے ہیں، تسبیح کر کے ہوتے ہیں، رب کو یاد کر کے ہوتے ہیں۔ فرمایا اللہ والا ہوتا وہ ہے جس کے چہرے پہ نظر پڑے تمہیں رب یاد آ جائے، وہ اللہ والا ہوا کرتا۔ پتہ کیوں نہیں چلتا؟ اللہ اللہ کیے جانے سے تو اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ کوئی نماز کا تارک ہو اور ولی بن جائے یہ نہیں ہو سکتا، شریعت کا باغی ہو ولی بن جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ بابا ہو سکتا ہے، جھوٹا عامل ہو سکتا ہے، 2 نمبر ہو سکتا ہے، پیر وہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے پیر کے لیے کسی نسب کی ضرورت نہیں ہے، کسی سادات گھرانے سے تعلق کی ضرورت نہیں ہے۔ پیر وہ ہوتا ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ میں
شریعت سے بغاوت کرنے والا پیر نہیں ہو سکتا، یاد رکھنا، غلط فہمی کا شکار نہ رہنا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے امام گزرے، ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضور آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ رہا، خانقاہی نظام تھا، دن رات رہا، کھانا کھا رہا ہے، 40 دن رہا، 40 دن۔ یہ خانقاہی نظام ہوتا ہے، اللہ والوں کے پاس آؤ تو صحیح نا، دور دور سے باتیں کرتے رہتے ہو، کبھی قریب تو آؤ نا، پتہ چلے اللہ والے ہوتے کون ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ بابا بلے شاہ نے بڑی پیاری بات کہی، کسی نے پوچھا حضور لوگوں کو لنگر کھلاتے رہتے خود نہیں کھاتے؟ اور میں اٹ کھڑک کے دکڑ بنجے تنگا روے چلا، اور تمہاری نظر اوروں کی طرف ہے، جو ہمارے اسلاف ہے نا وہ کھلا کے راضی ہوتے ہیں، وہ عطا کر کے راضی ہوتے ہیں، وہ فیض تقسیم کیا کرتے ہیں، ورنہ اٹ کھڑک کے دکڑ بنجے تنگا روے چلا، لوگ کی آن کھا کے جانتے راضی روے بلا۔ یہ تو کھلا کے راضی ہوتے ہیں، یہ تو تقسیم کر کے راضی ہوتے ہیں۔ وہ 40 دن تک رہا حضرت امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں۔ 40 دن کے بعد کہتا حضرت اجازت فرمائے، اجازت چلا جا۔ اب وہ اجازت لے کے جانے لگا نا، فرمایا بات سن، 40 دن ہمارے پاس رہا ہے، آنے کا مقصد نہیں بتایا۔ اس نے کہا حضور میں نا آپ کی بیعت کرنے کے لیے آیا تھا، مرید بننے کے لیے آیا تھا۔ فرمایا پھر بنا کیوں نہیں؟ بنا کیوں نہیں؟ اس نے کہا حضور اصل کہ میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی، 40 دن اس لیے رہا ہوں کوئی کرامت نظر آ جائے میں مرید بن جاؤں۔ 40 دنوں میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی، اس لیے بغیر مرید بنے واپس جا رہا ہوں۔ اب وہ ایسے پیر تو نہیں تھے جو واضح دے دے کہ آؤ ہمارے مرید ہو جاؤ، آؤ ہمارے مرید ہو جاؤ، ایسے پیر نہیں تھے وہ فرما دیا کرتے تیرا حصہ فلاں کے پاس ہے، فلاں کے پاس، ادھر چلے جاؤ۔ وہ ایسے پیر تھے، آج چلا جا، شوق سے چلا جا، ہمیں کوئی طلب نہیں ہے کہ ہمارے مرید زیادہ ہوں، چلا جا، لیکن ایک بات بتا کے جانا، 40 دنوں میں کوئی کرامت نہیں دیکھی؟ اس نے کہا حضور کوئی کرامت نہیں دیکھی 40 دنوں میں۔ میں یہ بتا 40 دنوں میں کوئی ایک کام میرا شریعت کے خلاف دیکھا ہے؟ بتا کے جانا، 40 دن میں کرامت تو کوئی نہیں دیکھی، میرا کوئی کام 40 دنوں میں شریعت کے خلاف دیکھا ہے؟ اس نے کہا حضور نہیں۔ فرمایا 40 دنوں میں میری ایک نماز کا ضائع جانا تو دور کی بات، کوئی نماز میں نے تکبیر اولیٰ کے بغیر پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں حضور آپ نے ہر نماز پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہے۔ فرمایا کرامت کا درجہ نیچے رہتا ہے، استقامت کا درجہ اس سے بھی اوپر ہوا کرتا ہے۔ استقامت دیکھو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، شریعت کو دیکھو، مصطفیٰ کی سنتوں کو دیکھو۔ وہ ولی ہوتے ہیں جن کے چہرے کو دیکھ کے رب یاد آ جائے، وہ اللہ والے ہوا کرتے ہیں۔ لا یزال عبد یتقرب الی بالنوافل، فرمایا بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ اب بندہ ہے نا، اس پر تو لازم ہے رب کو یاد کرے۔ جب وہ قرب حاصل کرتا ہے نا پھر کیا ہوتا ہے؟ سنیے، اللہ فرماتے ہیں حتی احببتہ، سبحان اللہ۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میں رب ہو کر اس بندے سے محبت فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ ایک عورت تہجد کے لیے بیدار ہوئی، اس نے نوافل پڑھی، دوسرے دن پھر بیدار ہوئی نوافل پڑھے، تیسرے دن پھر بیدار ہوئی، تہجد کے لیے بیدار ہوئی، نوافل پڑھے، اس نے ہاتھوں کو اٹھا دیا۔ اب دعا کیا مانگی؟ سنیے، ایمان سے سنیے۔ اس نے دعا مانگی، یا اللہ اس محبت کا واسطہ جو تجھے میرے ساتھ ہے، دعا کیا کر لے؟ یا اللہ اس محبت کا واسطہ جو تجھے میرے ساتھ ہے، میری دعا قبول کر لے۔ سبحان اللہ۔ اس کا خامد چارپائی پہ لیٹا سو رہا تھا، آنکھ کھل گئی۔ اس نے کہا میں نے سنا تھا
کہ عبادت بندے کو مغرور بنا دیتی ہے۔ اب مجھے یقین ہو گیا، تیرے اندر غرور و تکبر آ گیا، تو نے 3 دن تہجد کے نوافل پڑھے، غرور تیرے اندر آ گیا، تکبر آ گیا۔ اس نے کہا میں نے کون سا غرور کیا ہے، میں نے کون سا تکبر کیا ہے؟ اس نے کہا اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، اس محبت کا واسطہ جو تجھے میرے ساتھ ہے، یہ دعا کر رہی تو اس طرح کرنا، یا اللہ اس محبت کا واسطہ جو مجھے تیرے ساتھ ہے، تجھے کیا پتا تیرا رب تجھ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اس نے مسکرا کے جواب دیا مجھے پتا ہے میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس نے کہا پتا کیسے چلا؟ کہا اگر رب محبت نہ کرتا میں تو تیری طرح چارپائی پہ سو رہی ہوتی، یہ رب کی محبت ہے، اس نے بستر سے اٹھایا ہے اور مجھے مصلی پہ لا کھڑا کر دیا ہے۔ یہ رب کی محبت ہے، مجھے پتا ہے میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی محبت نہ ہوتی مسجد میں نہ آتے، اللہ کی محبت نہ ہوتی نماز نہ پڑھتے، اللہ کی محبت نہ ہوتی ذکر نہ کرتے، اللہ کی محبت نہ ہوتی تسبیح نہ کرتے۔ نماز پڑھنے والوں شکر ادا کیا کرو، قرآن پڑھنے والوں شکر ادا کیا کرو، تسبیح کرنے والوں رب کا شکر ادا کیا کرو۔ تم وہ خوش نصیب ہو رہتے تو زمین پہ ہو، آسمان کا خالق تم سے محبت کر رہا ہو۔ حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ حدیث مبارکہ بڑی طویل ہے۔ اللہ جبریل کو بلاتا ہے، جبریل مولا میں حاضر ہوں، کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے فلاں بندہ، فلاں بندہ، نام لیا جاتا ہے، سبحان اللہ، نام آسمان کا خالق نام لیتا ہے۔ تیرا مجمع ہے انسان کا، تو ذکر کرے گا کسی پیر صاحب کے سامنے، ذکر کرے گا مرید کے سامنے، ذکر کرے گا صوفیاء کے سامنے، اللہ تیرا ذکر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے، اللہ ذکر کرتا ہے جبریل کے سامنے، نوری مخلوق کا سردار جبریل تیرا نام لیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فلاں بندہ، حضور غوث اعظم کا نام آ گیا، داتا گنج بخش علی حجویری کا نام آ گیا، بابا فرید الدین گنج شکر کا نام آ گیا، حضور سیدی محدث اعظم پاکستان کا نام آ گیا۔ فلاں بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں رب ہو کر بھی اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ جبریل عرض کرتے ہیں اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے جبریل تو بھی اس سے محبت شروع کر دے، تو بھی محبت شروع کر دے۔ اب جبریل بھی اس سے محبت کرتے، جبریل بھی محبت کرتے۔ اب وہ قرب کی اور منازل طے کرتا ہے۔ یہ سفر تھمنے والا نہیں ہے، یہ سفر رکنے والا نہیں ہے۔ دنیاوی اعتبار سے انسان آگے بڑھتا ہے نا، ایک فیکٹری کے بعد دوسری، ایک گاڑی کے بعد دوسری، ایک مکان کے بعد دوسرا۔ اسی طرح صوفیاء کا ایک مقام ہوتا ہے، وہ اگر آج 10 نوافل پڑھتے ہیں تو کل 20 پڑھیں گے، 20 پڑھتے ہیں تو 30 پڑھیں گے، پھر روزانہ کی بنیاد پہ 100 نوافل پڑھیں گے۔ اور حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے، وہ دن رات میں 1000 نوافل ادا کیا کرتے ہیں۔ یہ تھمنے والا کام نہیں ہے، وہ قرب کی اور منازل طے کرتا ہے۔ اللہ پھر جبریل کو بلاتا ہے، جبریل عرض کرتے مولا میں حاضر ہوں۔ اللہ فرماتا ہے فلاں بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں رب ہو کر اس سے محبت کرتا ہوں۔ جبریل تو بھی اس سے محبت کرتا ہے نا؟ یا اللہ تیرا حکم میں نے پورا کیا۔ اللہ فرماتا ہے آسمانوں پہ چلے جاؤ۔ یا اللہ کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتے آسمانوں پہ جا کے ندا دے دو، صدا دے دو، آواز لگا دو، یا اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے جبریل کہہ دے آسمانوں پہ جا کر اے آسمان کی نوری مخلوق سارے کے سارے اس بندے سے محبت شروع کر دو، سارے کے سارے جتنے فرشتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ کا حکم ہے۔ وہ پھر آگے بڑھتا ہے، قرب کی منازل اور طے کرتا ہے۔ اللہ پھر بلاتا ہے جبریل کو، جبریل مولا میں حاضر ہوں۔ فرمایا فلاں بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یا اللہ بالکل ایسے ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تجھے بتایا ہے۔ جبریل بھی محبت کرتا ہے، یا اللہ اسی طرح ہے۔ فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، یا اللہ تیرا حکم پہنچا دیا، فرشتے بھی محبت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اب زمین پہ چلے جاؤ، زمین پہ چلے جاؤ۔ یا اللہ کیا کرنا؟ آواز دے دے جبریل، ندا دے دے، صدا دے دے، پکار، لوگوں کو بتا دے فلاں بندہ رب سے محبت کرتا ہے۔
جبریل عرض کرتے ہیں اللہ چلا جاتا ہوں. تنہا جبریل ہے، ایک جبریل ہے، کائنات بھری پڑی ہے، مشرق و مغرب شمال و جنوب، میری آواز کہاں کہاں جائے گی؟ اللہ فرماتے ہیں جبریل آواز دینا تیرا کام ہے، تیری آواز کو پہنچا دینا ہمارا کام ہے. 72 سال گزر گئے بابا جی کو. محمد عبداللہ بابا جی پیر طریقت علیہ رحمہ 72 سال گزر گئے، آج ان کی یاد ہو رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ حضور داتا صاحب علیہ رحمہ صدیاں گزر گئی، انہیں یاد کیا جا رہا ہے. حضور غوث اعظم صدیاں گزر گئی، یاد کیا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ جبریل آئے، آواز دے کے چلے گئے، صدا دے کے چلے گئے. صحیح بخاری کے الفاظ کیا ہیں؟ جبریل آئے، چلے گئے، بتا کے چلے گئے، آواز دے کے چلے گئے. ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر اس نیک بندے کی قبولیت زمین میں رکھ دی جاتی ہے. یہ قبولیت تیری میری رکھی ہوئی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے قبولیت رکھ دی جاتی ہے. وہ مشرق میں ہوتا ہے، مغرب میں رہنے والے اس سے پیار کرتے ہیں. وہ شمال میں ہوتا ہے، جنوب میں رہنے والے اس سے محبت کرتے ہیں. ایمان والے آج اس تقریب میں آنے والے یہ بتانا چاہتا ہوں کسی اللہ والے سے پیار ہو جائے نا، یہ ذاتی کمال نہیں ہے، اپنی قسمت پہ ناز کرنا. ہم اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، یہ وہ محبت ہے جو اللہ نے خود ہمارے دلوں میں ڈال رکھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر اس نیک بندے کی قبولیت زمین میں رکھ دی جاتی ہے. سبحان اللہ. وہ کہیں ہوتا ہے. اچھا محبت کیوں ہوتی ہے؟ کسی کو دیکھا نا اس کا حسن بڑا پیارا ہے، محبت ہو گئی، پیار ہو گیا. حسن و جمال سے محبت، نقش و نگار سے محبت، اس کے نین سے محبت ہے، اعضاء سے محبت. کبھی محبت آواز سے ہوتی ہے، قاری صاحب تلاوت بڑی اچھی کرتے ہیں، محبت ہوگی. نعت خواہ ہیں، نعت بہت پیاری پڑھتے ہیں، محبت ہو گئی. خطیب صاحب آواز بڑی سریلی ہے، محبت ہو گئی. پیر صاحب ہیں، انداز بڑا پیارا ہے، چہرہ چمک رہا ہے، محبت ہو گئی. کسی کی تحریر بڑی اچھی ہے، محبت ہو گئی. کسی کا انداز پیارا ہے، محبت ہو گئی. اخلاق اچھا ہے، محبت ہو گئی. گفتگو کا طریقہ آتا ہے، بڑا مؤدب ہے، محبت ہو گئی. یہ فصیح ہے، محبت ہوگی. بلیغ ہے، محبت ہو گئی. محبت ان وجہوں سے ہوتی ہے. ایمان والے کبھی ایسا ہوا جس کو دیکھا نہیں پھر بھی محبت ہو گئی، جس کو سنا نہیں پھر بھی محبت ہو گئی، جس کی تحریر پڑھی نہیں پھر بھی محبت ہو گئی، جس کے انداز کو دیکھا نہیں پھر بھی محبت ہو گئی. یہ اولیاء تو صدیاں پہلے گزر گئے. ہماری اوقات کیا ہے؟ چھوٹا بچہ بھی جب کہا جاتا ہے 11ویں والا پیر، وہ سمجھ آتا ہے غوث اعظم کا نام لیا جا رہا ہے، داتا گنج بخشری حجویری کا نام ہمارے بچے بچے کو یاد ہے، بابا فرید الدین کا نام بچے بچے کو یاد ہے. یہ وجہ کیا ہے؟ یہ تیرا میرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ اپنے نیک بندوں کی محبت خود ڈال دیا کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. اور پھر اللہ والوں کی نظر بڑی ہوتی ہے. یہ تو ہر بندے کے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے نا. اور جس پہ نظر ہوتی ہے نا، نظر، پھر وہ منظور ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس پہ نظر ہوتی ہے نا وہ منظور ہو جاتا ہے. میاں جی منظور صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی ایسے ہی قبلہ سلطانی صاحب سے محبت کرتے گزار، ایسے ہی گزار. وہ نظر تھی، جس پہ نظر ہوتی ہے وہ منظور ہوتا ہے. صاحبزادہ صاحب ہم سے محبت کرتے ہیں، قبلہ سلطانی صاحب سے ان کی محبت نسلیں بھی محبت کر رہی ہیں. کیوں؟ نظر کا کمال ہوتا ہے. یہ اللہ والوں کی نظر میں بڑا کمال ہوتا ہے، اور یہ کمال ہر ایک کو سمجھ بھی نہیں آتا. یہ کمال ان کو سمجھ آتا ہے جن کے اندر بھی کمال ہوا کرتا ہے. اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کی قسمت ہے، اس کی بدبختی ہے. اللہ والوں کی نظر میں بڑا کمال ہوتا ہے. حضرت سیدنا مجدد الافسانی سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے 2 شہزادے ہیں. ایک کا نام ہے محمد سعید، ایک کا نام ہے محمد معصوم. شہزادے ہیں، ایک ولی کے شہزادے ہیں. اب دونوں شہزادے پڑھتے ہیں، لاہور کے استاد ہیں ملا طاہر لاہوری.
ان کے شاگرد تھے. ایک دن حضرت مجدد پاک علیہ رحمہ نے یوں نظریں اٹھائی نا، نظریں اٹھائیں تو استاد کی پیشانی پہ لکھا ہوا پڑھ لیا یہ شقی ہے، بدبخت ہے. اب ہمیں تو نظر نہیں آتا نا، ہمیں تو پتہ نہیں چلتا نا. یہ اللہ والوں کی نظر کا کمال ہوتا ہے. جو کسی کو نہیں نظر آتا وہ اللہ والوں کو نظر آتا ہے. پیشانی پہ لکھا ہوا شقی ہے، بیٹوں کو بلا دیا، میں تمہارے استاد کی پیشانی پہ تو شقی لکھا ہوا ہے. اب بیٹے کہتے ابا جی استاد کو ہمارا اور پیشانی پہ لکھا ہوا شقی بدبخت. اب یہ تو نہیں چلے گا نا. اب یہ بتائیے کہ شاگردی چھوڑنی ہے یا شقاوت کو مٹانا ہے؟ اب فیصلہ آپ فرمائیں. جس نے آپ کے بیٹوں کو پڑھایا وہ اسی حالت میں پڑھاتا رہے، یہ تو ہمیں منظور نہیں ہے. یا تو ایسے استاد کو چھوڑ دیں یا ان کی شقاوت کو تبدیل کر دیں. شقی ہے، بدبخت ہے. حضرت مجدد الفسانی سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے کہ پیشانی پہ لکھا ایسے مٹا دیا جائے. میں نے لوح محفوظ پہ دیکھا اسی طرح لکھا ہوا ہے، اسی طرح وہاں بھی اسی طرح لکھا ہوا ہے. اور تیرے سامنے کوئی لکھا ہوا ورق ہو تو اسے نہ پڑھ سکے، اللہ والا زمین پہ بیٹھ کے لوح محفوظ بھی پڑھ لیا کرتا. ایسے نہیں کہا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تجھے کیا پتا اولیاء کی شان کیا ہوتی ہے؟ وہ پیشانی کے اندر چھپی ہوئی چیز کو دیکھ رہے ہیں، پھر نظر اٹھاتے ہیں تو لوح محفوظ کو پڑھ رہے ہیں. پر میں بیٹا عام سی بات نہیں ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. اب بچے تو بچے ہوتے ہیں نا، ابا جان بس دو باتیں نہیں ہوں گی، یا تو کہیں شاگردی چھوڑ دیتے ہیں یا ان کی بدبختی کو مٹا دیجیے. حضرت مجدد الفسانی سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ہاتھوں کو اٹھا دیا. یا اللہ تو کریم ہے، تیری رحمت بڑی وسیع ہے، تیرا فضل عظیم ہے. یا اللہ تو اپنے نیک بندوں پہ فضل فرما دیتا ہے. حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں مجھے حضور غوث اعظم کا فرمان یاد آ گیا. آپ فرماتے ہیں تقدیر میں لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے وہ بھی دعا سے بدل جایا کرتی ہے. حضرت مجدد الفسانی اللہ کی رحمت کو پکار رہے ہیں. یہ پکارنے کا طریقہ ہوتا ہے، انداز ہوتا ہے. یا اللہ تیرا فضل کسی میں بند تو نہیں ہے نا، تیری رحمت محدود تو نہیں ہے. یا اللہ یہ میرے بچوں کا استاد ہے، نام طاہر ہے اور پیشانی پہ بدبختی لکھی ہوئی ہے. یا اللہ اس کو مٹا دے. آپ دعا کرتے رہے، گریہ زاری کرتے رہے، آپ رب کی بارگاہ میں التجا کرتے رہے. دعا کو ختم کیا، پھر نظریں اٹھا کر دیکھا حضرت مجدد پاک مسکرا دیے. بیٹوں نے پوچھا ابا جان ہوا کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا ہے، بدبختی کو مٹا دیا ہے. اللہ نے لکھ دیا ہے یہ بندہ سعادت مند ہو چکا ہے. سبحان اللہ. اللہ والوں کی نظر میں کمال ہوتا ہے، بدبختی کو مٹا دیا ہے. یہ تقدیر معلق ہوتی ہے، یہ ایک مستقل موضوع ہے. تقدیر معلق لوح محفوظ میں بھی لکھی ہوئی تقدیر معلق ہے کہ بندہ دعا کرے گا مصیبت کو ٹال دیا جائے گا. فرمایا میں دعا کرتا رہا، حضور غوث پاک کا فرمان یاد آیا کہ لوح محفوظ میں تقدیر معلق دعا سے بدل جاتی ہے. عرض کیا یا اللہ اگر حضور غوث اعظم دعا کرے تو یہ بدل سکتا ہے، میں بھی تو تیرا بندہ ہوں نا، تیری رحمت بڑی وسیع ہے، فضل عظیم ہے، تبدیل کر دے. حضرت مجدد الفسانی دعا کرتے رہے، اللہ نے بدبختی کو مٹا دیا، لکھ دیا آج کے بعد یہ بندہ سعادت مند ہو چکا ہے. اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کا فائدہ بڑا ہوتا ہے. حدیث مبارکہ سنیے، حدیث مبارکہ ہے فرمایا برے بندے کے ساتھ تمہاری نسبت اور صحبت، مثال سے میرے مصطفیٰ نے بیان فرمایا برے بندے کے ساتھ صحبت اس طرح ہے جیسے لوہار کی بھٹی ہوتی ہے تو اس کے پاس بیٹھتا ہے نا چنگاریاں اڑ کے پڑتی ہیں، بچ نہیں سکتا، مشکل ہوتی ہے. یہ برے بندے کی صحبت ہے. فرمایا نیک بندے کی صحبت اس طرح ہے جیسے خوشبو کی دکان ہوتی ہے، خوشبو کی دکان آتی ہے. برے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان لوہارا، کپڑے باویں کن کن بئیے تے چنگا پین ہزارا.
تے چنگے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان اتارا سودا پاویں مول نہ رہیے تے بھلے آن ہزارا اللہ والوں کے پاس فقط بیٹھ جائیے سودا پاویں مول نہ لئیے کچھ نہ کہیے کچھ نہ سنیے فقط بیٹھے ہیں دیدار کر رہے ہیں رحمتیں نازل ہو رہی ہیں چنگے بندے دی صحبت یارو جی میں دکان اتارا سودا پاویں مول نہ لئیے تے بھلے آن ہزارا حضور سیدنا عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا مبارک زمانہ ہے آپ کے شیوخ میں حضرت شیخ حماد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا مرید تھا آگے حضرت کی بارگاہ میں کہنے لگا حضور تجارتی قافلہ ملک شام جا رہا ہے میری بھی تیاری ہے آیا ہوں آپ دعا کر دیں گے تو برکت بڑھ جائے گی منافع زیادہ ہو جائے گا حضرت شیخ حماد رحمت اللہ تعالی یوں دیکھا نا یوں نظریں اٹھا کر کے کیا تمہیں پتا کہ اللہ والوں کی نظر میں کیا کمال ہوتا ہے وہ کہاں تک دیکھتے ہیں جو نظریں اٹھا کے کہا نا فرمایا تو نے نہیں جانا تجارتی قافلے کے ساتھ حضور کیا ہوا فرمایا اس تجارتی قافلے کو ڈاکو لوٹ لیں گے مال و ثواب لوٹ لیا جائے گا تجھے قتل کر دیں گے تو نے نہیں جانا ڈر گیا شیخ نے منع کیا رک گیا اب رنجیدہ تھا پورے سال کا دار و مدار تجارتی قافلے پہ تھا رنجیدہ واپس جا رہا تھا حضور عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رحمت اللہ علیہ آپ کا بچپن تھا آپ نے دیکھا ایک بندہ ہے شیخ حماد کا مرید ہے میرے شیخ کا مرید ہے پریشان جا رہا ہے فرمایا کیا ہوا تجھے اس نے کہا حضور میں نا تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام جانا چاہتا تھا فرمایا چاہتا تھا کا مطلب کیا ہوا اس نے کہا تیاری تھی جانا چاہتا تھا پھر کیا ہوا حضرت شیخ حماد علیہ رحمہ نے منع کر دیا کیوں منع کیا اس لیے کہ اس تجارتی قافلے کو ڈاکو لوٹ لیں گے مجھے وہاں قتل کر دیا جائے گا آپ نے منع فرما دیا حضور غوث اعظم نے یوں دیکھا نا فرمایا چلا جا چلا جا اب شیخ حماد نے منع کیا نہیں جانا حضور غوث پاک نے اجازت دے دی چلا جا اب وہ جانتا تھا حضور غوث اعظم کی شان کتنی ہے جانتا تھا اب اس کا بھی دل کر رہا تھا اس نے تیاری کی چلا گیا اب اس تجارتی قافلے میں اس کو 1000 اشرفی کا منافع ہوا حضور غوث پاک نے فرمایا چلا جا بڑا منافع ہوگا چلا جا تجارت بھی 1000 اشرفی کا منافع ہوا قافلہ واپس آ رہا تھا رستے میں تھک گیا تو اس نے اپنی تھیلی کو ایک جگہ چھپا دیا مٹی ڈالی چھپا کے سو گیا جب سو گیا نا تو خواب دیکھا کہ ڈاکو آئے ہیں قافلے کو لوٹ لیا اسباب لوٹ لی مال و زر لوٹ لیا اس کے پاس ہے کہاں ہے تیرا مال نہیں ہے اس کو قتل کر دیا جان سے مار دیا جب قتل کیا نا تو ڈر کے اٹھ گیا یہ میں نے کیسا خواب دیکھا اب وہ اس جگہ پہ پہنچا دیکھا مٹی کو ہٹا کے تو تھیلی مل گئی شرفیوں والی اٹھایا پھر ڈرتے ڈرتے واپس بغداد پہنچ گئے قافلہ واپس آ گیا اب بغداد کی سرزمین میں پہنچا نا تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ خیریت سے واپسی ہوگی اب سوچ رہا ہے رستے میں کہ پہلے شیخ حماد سے ملنا ہے کہ پہلے غوث پاک سے ملنا ہے ایک نے منع کیا دوسرے نے اجازت دی پہلے کس سے ملاقات کرنی ہے شیخ حماد کے پاس چلا جاؤں یا حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں چلا جاؤں اب وہ جا رہا تھا اتفاقاً رستے میں شیخ حماد سے ملاقات ہو گئی اور میں پہلے میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں غوث پاک کے پاس چلا جاؤں اور تیرے دل میں تو یہ ہوتا اللہ والے اس کو بھی جان لیتے ہیں فرمایا پہلے ادھر چلا جا ہاتھوں کو جوڑا حضور آپ نے منع کیا تھا فرمایا جو میں نے کہا وہ ہوا کہ نہیں ہوا جو میں نے کہا تھا ہوا کہ نہیں ہوا اس نے کہا حضور ہوا تو ہے لیکن آپ نے خواب کا ذکر تو نہیں کیا تھا نا فرمایا ہونا اصل میں یہی تھا حضرت پھر کیا ہوا فرمایا حضور غوث پاک نے جب تجھے اجازت دی رب کی بارگاہ میں 70 مرتبہ دعا مانگی ہے چاہتا شیخ حماد کے ایک مرید کو میں نے اجازت دی ہے چاہتا یہ غوث اعظم یہ عبدالقادر جیلانی تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہے 70 مرتبہ تیرے حق میں انہوں نے دعا مانگی جو اصل میں ہونا تھا اللہ نے اسے خواب میں تبدیل کر دیا فرمایا جا پہلے غوث اعظم کی بارگاہ میں جو تیرے لیے دعا کرتے رہے ہیں
چل کے گیا نا حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں بھی کچھ نہیں کہا, مسکرا کے فرمایا خیریت سے واپسی ہو گئی نا, ہوتی بھی کیوں نہ, میں نے 70 مرتبہ تیرے لیے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, نعرہ غوثیہ. تو ہم تو اللہ والوں سے دعائیں لینے جاتے ہیں, برکتیں لینے جاتے ہیں, رحمتیں لینے جاتے ہیں. اللہ والوں نے ساری زندگی رب کو یاد کیا ہے نا, اب ان کی دعا میں برکت ہوتی ہے, ان کی زندگی کے اندر پاکیزگی ہوتی ہے, ان کا کھانا پاکیزہ, ان کا رزق پاکیزہ, ان کا لباس پاکیزہ. جب وہ ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگتے ہیں اللہ رد نہیں کرتا, بھی ہم تو برکتیں لینے کے لیے جاتے ہیں. اور ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے, بنی اسرائیل کا ایک آدمی اپنے گھر سے روانہ ہوا. اب تو سفر آسان ہو گیا نا, پیدل سفر ہوتے تھے, اونٹوں پہ سفر ہوتے تھے, گھوڑوں پہ سفر ہوتے تھے. گھر سے نکلا, فرشتہ انسانی شکل میں اس کے رستے میں آ گیا. بھئی کدھر جا رہا ہے؟ اس نے کہا فلاں بستی میں ایک اللہ والا, اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. فرشتے نے پوچھا کوئی تعلق تیرا اس کے ساتھ, کوئی رشتہ ہے؟ اس نے کہا رشتہ کوئی نہیں ہے. کوئی کاروباری معاملہ ہے؟ اس نے کہا کاروباری معاملہ کوئی نہیں ہے. کوئی تجارت کا لین دین؟ اس نے کہا کوئی نہیں ہے. کوئی قرض کا معاملہ؟ اس نے کہا کوئی نہیں. فرشتہ پوچھتا ہے کوئی رشتہ تیرا اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے, کوئی روپے پیسے کا معاملہ نہیں ہے, کوئی لین دین نہیں ہے, کوئی تجارت نہیں ہے, کوئی خونی رشتہ نہیں ہے, پھر کیوں ملاقات کے لیے جا رہا ہے؟ اس نے کہا بات فقط ایک ہے, وہ اللہ کا نیک بندہ ہے, میں رب کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں, اور کوئی وجہ نہیں ہے. ہماری اسلاف سے محبت کیوں ہے؟ ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے ان سے, خونی رشتہ نہیں ہے, کوئی کاروبار نہیں ہے, کوئی لین دین نہیں ہے. ہم اللہ کی رضا کے لیے اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں. اس نے کہا فقط ایک بات ہے, میں اس سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں, اس لیے مجھے اچھا لگتا ہے, میں اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. فرشتے نے کہا سن لے, میں بھی اپنی مرضی سے نہیں آیا, تو اس